نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے عبادت کے لیے تو فراغت کا ہونا ضروری ہے، جو آدمی فارغ ہو عبادت کرے۔ فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، وہ فارغ ہیں، نہ انہوں نے رزق کے لیے کمانا ہے، نہ ان کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گرمی سردی کے دفاع کے لیے ان کو ضرورت ہے، تو وہ فارغ ہیں، وہ عبادت کرتے۔ سوال ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کی روزی کرے یا عبادت کرے، شادی خوشی غمی میں شریک ہو یا عبادت کرے، مکان بنائے یا عبادت کرے، تجارت کرے یا عبادت کرے۔ تو ایک سوال اٹھتا تھا، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا احسان فرمایا امت پر کہ یہ سارے کام کرنے ہیں، اب میں تمہاری یہ سارے کاموں کو عبادت بنا دوں گا۔ اس کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر مبعوث فرمایا ہے۔ کھانا تمہاری اپنی ضرورت ہے، کھانا ویسے کھاؤ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو عبادت بنا دوں گا۔ پانی پینا انسانی ضرورت ہے، فرمایا پانی ویسے پیو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے، یہ عبادت بن جائے گا۔ تاجر کے لیے تجارت عبادت بن جائے گی، کسان کے لیے زراعت عبادت بن جائے گی، ملازم کے لیے ملازمت عبادت بن جائے گی۔ صرف المیہ یہ ہے، دین نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے صرف کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کو دین سمجھا ہوا ہے، باقی کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بنیادی دین ہے۔ اور یا دین تو یہ ہے جو معاملات ہیں۔ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ میں دین پر چلوں گا تو مجھے مسجد میں بیٹھنا پڑے گا اور میں کاروبار نہیں کر سکوں گا، حالانکہ دین جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین، سچا تاجر قیامت والے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس آخر میں ایک مثال عرض کروں گا کہ دین کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے ایک طالب علم ایک نابینے استاد کے پاس پڑھتا تھا۔ وہ نابینا مادر ذات نابینا تھا۔ وہ بچے نے نابینے سے کہا کہ استاد جی آپ نے کھیر کھانی ہے؟ اس نے کہا جی کھیر کیسے ہوتی ہے؟ اب وہ بچہ استاد کو سمجھا رہا تھا کہ کھیر سفید ہوتی ہے۔ اب استاد نے کہا جی سفید کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو مادر ذات نبینا تھا، سفید سیاہ سے بھی نہ واقف تھا۔ اس نے کہا استاد جی جیسے بغلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی بغلہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس طالب علم نے استاد کو سمجھایا ایسے ہاتھ کر کے کہ اس کی گردن ایسے ہوتی ہے، اس کی دم ایسے ہوتی ہے۔ تو وہ حافظ صاحب کہنے لگے یہ ٹیڑھی کھیر میں نہیں کھا سکتا۔ حالانکہ کھیر ٹیڑھی نہیں تھی، سمجھانے کا انداز غلط تھا۔ آج بھی لوگوں میں یہ مغالطہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم دین پہ کیسے چلیں، ہم کاروبار کریں یا دین پہ چلیں، ہم شادی بیاہ میں جائیں یا دین پہ چلیں۔ بھائی کاروبار ہی ہمارا دین ہے، تاجر سچی تجارت کرے وہ اس کے لیے دین ہے، ملازم آنے والے سائلین کی خدمت کرے یہ اس کے لیے دین ہے، کسان اپنی زمین پر فصل کاشت کرے موٹے فرائض کو سر انجام دے تو یہ اس کے لیے دین ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھے حقوق ادا کرنا دین ہے، بڑوں کا ادب دین ہے، چھوٹوں پر شفقت دین ہے، سلام کرنا دین ہے، بیمار کی عادت دین ہے، جنازے میں شریک ہونا دین ہے، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ ناسمجھی کی وجہ سے ہماری کوئی نیت نہیں ہے، ہم اس کو دنیا بنا کے گزار رہے ہیں۔ تو خدا را ہم اس میں نیت درست کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کریں، اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔